ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. وعن سليمان بن عامر الضبي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاکم. امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں یہ جو حدیث مبارکہ لائے ہیں، اس حدیث مبارکہ میں جو مسئلہ ہے وہ روزہ افطار کرنے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ روزہ کس چیز کے ساتھ افطار کیا جائے۔ اس کے بارے میں سیدنا سلیمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: اذا افطر احدکم فلیفطر علی تمر، جب بھی تم میں سے کوئی ایک روزہ افطار کرے تو وہ روزہ افطار کرے کھجور کے ساتھ۔ فإن لم یجد فلیفطر علی ماء، بس اگر وہ نہ پائے کھجور کو تو وہ پانی سے جو ہے روزہ افطار کرے، کیونکہ بے شک وہ پاک ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے اس بات کو واضح کیا گیا کہ روزہ جو ہے وہ کھجور کے ساتھ افطار کرنا چاہیے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے اور جسمانی طور پر فائدہ مند بھی ہے، کیونکہ انسان کا جسم جو ہے سارا دن بھوک اور پیاس کی وجہ سے کمزور ہوا ہوتا ہے، اور کھجور ایک ایسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے کہ جو سب سے زیادہ انسان کے جسم میں طاقت اور قوت کو بحال کرتی ہے۔ یہ وہ اللہ تعالیٰ کی انعام کردہ نعمت ہے کہ جس کے ساتھ انسان جلد از جلد اپنی قوت کو بحال کرتا ہے۔ تو اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کھجور کے ساتھ، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تازہ کھجور کے ساتھ روزہ افطار کرتے، اگر وہ نامیسر آتی تو وہ جیسے چھوارا خشک کھجور ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزہ افطار کرتے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام جیسی بھی ہوتی کھجور اس کو میسر کرتے اور اس کے ساتھ روزہ افطار کرتے۔ اگر بالفرض نامیسر ہو تو پھر پانی کے ساتھ روزہ افطار کرنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ ہاں، اس بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے علاوہ یا یہ ہوں تو کوئی اور چیز کے ساتھ روزہ افطار کر لیا تو آپ کے روزے میں نقص آ گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر مثال کے طور پر کھجور بھی پڑی ہے، پانی بھی پڑا ہے، آپ نے کسی فروٹ کے ساتھ روزہ افطار کر لیا ہے تو اس میں روزہ افطار ہوگا، لیکن یہ ہے کہ سنت طریقہ کھجور ہے، اس کو پہلے تناول کرنا چاہیے، لینا چاہیے، البتہ روزہ افطار ہو جائے گا ایسا حکم قطعاً نہیں ہے کہ کھجور کے علاوہ کسی چیز کے ساتھ روزہ افطار کرنا غلط ہو جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ سیدنا سلیمان بن عامر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے پیارے صحابی ہیں، اور یہ بڑھاپے کی عمر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دینے والے، اور بصرہ میں ان کی جو ہے رہائش، اور بصرہ میں یہ زندگی بسر کی انہوں نے، اور تقریباً 100 سے زیادہ سال کی عمر انہوں نے گزاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔